ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان دین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صوفی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات پر کچھ کہنے سے پہلے لفظ صوفی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صوفی کے لغوی معنی ملتے ہیں مسلک طریقت کا پیروکار، نفسانی خواہشات سے بچنے والا، ما سوا سے منہ موڑ کر عشق الہی میں ہمہ وقت مست۔ دوسرے لفظوں میں صوفی تصوف سے نکلا ہے، جسے اب لوگ تصوف کہتے ہیں، اور تصوف مشتق ہے الصفاء سے، جس کا مطلب ہے صفائی۔ اصطلاحاً اس سے مراد ہے صفائے قلب۔ عربی کی ضرب المثل ہے ان الصفاء صفت الصدیق، یعنی صدیق کی صفت یہ ہے کہ اس کا دل پاک ہوتا ہے۔ امام کشیری، امام رازی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سمیت بے شمار اسلاف نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صوفی فرمایا ہے، اور طریقت میں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ آپ سے ہی منسوب ہے۔ ناظرین، مہمانوں سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باطنی علم کیسے نصیب ہوا؟ میرے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر سید عبد الرحمن شاہ صاحب، اور میرے دوسرے مہمان ہیں طاہر سلیم نقشبندی صاحب۔ سر خوش آمدید۔ نقشبندی صاحب، آپ سے اسٹارٹ لے لیتے ہیں۔ سر یہ فرمائیے کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صوفی کہا جا سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی یا باطنی علم کیسے نصیب ہوا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سر، سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت شکریہ، اور اس کے بعد آپ کا بہت شکریہ کہ امام العاشقین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک صوفی انسان تھے۔ اس موضوع پر آپ نے میرے جیسے بندے کو یہاں بلایا، بہت زیادہ دل سے شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیر۔ بہت مہربانی سر۔ اب میں سوال کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلی بڑی ضروری بات یہ ہے کہ صوفی یہ بات کی اصطلاح ہے، لیکن اس کا مفہوم، اس کا معنی دین اسلام کے اندر پہلے سے موجود تھا۔ ٹھیک، یعنی پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علوم نبوت، نور نبوت کی محنت شروع کی تو اسی وقت صوفیت بھی موجود تھی، جو آپ نے ماشاءاللہ بیان بھی کر دیا۔ تو صوفیت کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ بندہ دنیا سے ما سوا سے کٹ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اور پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین سے کامل و مکمل طور پر جڑ جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے صوفی تھے، اس لیے کہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے جو خاص اللہ کی طرف سے رحمت کا نور، نور نبوت جو نازل ہوا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں منتقل ہوا۔ اس پر کئی ساری احادیث موجود ہیں، اگرچہ لوگوں نے کلام بھی کیا ہے کہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو کچھ اللہ نے ڈالا، اللہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نور نسبت کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں کامل و مکمل طور پر منتقل کیا۔ صحیح، اس کو ہم بولتے ہیں نسبت کا نور۔ جی جی۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے جن کو سب سے زیادہ نسبت کا نور حاصل ہوا اور سب سے زیادہ نسبت اتحادی نصیب ہوئی۔ جس کو نسبت کا نور حاصل ہو جائے وہی اصل میں صوفی ہے۔ صحیح۔ اور وہی اسی جگہ سے اس بات کی ابتدا ہوتی ہے کہ یہ بندہ صحیح معنوں میں دین اسلام کے راستے پر، صوفیت کے راستے پر چل رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو قرآن عظیم الشان میں جو فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ جو صحبت تھی نا، یہ اتنی کمال کی صحبت تھی کہ جتنی صحبت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی، اتنی
کسی اور کو آپ علیہ السلام کی صحبت نصیب نہیں. آج بھی دیکھ لیں کہ گنبد خضرا میں صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلی صحبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی. ٹھیک. آج کے زمانے میں صوفیت کو دین اسلام نہیں بہت عجیب و غریب چیز سمجھی جاتی ہے. عمومی معاشرے کے لوگ، سائنس پڑھے لکھے لوگ، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کوئی اجنبیت والی چیز ہے اور ایسی چیز ہے کہ یہ مولوی لوگوں نے یا اولیاء لوگوں نے خود سے ایک بنائی ہوئی چیز ہے. حالانکہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چیز چلی کہ تزکیہ، تصفیہ دل کا، ٹھیک، اور پھر دل کے اندر نورانیت، دل کے اندر روحانیت، یہ اسی وہیں سے اس کی ابتدا ہوئی اور یہ آج تک چل رہی ہے. اب اس میں ایک بات بڑی خاص واضح ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن عظیم الشان کو، احادیث مبارکہ کو آگے بیان فرمایا. آپ علیہ السلام پر ظاہری علوم بھی نازل ہوئے، باطنی علوم بھی نازل ہوئے. ٹھیک. ظاہری علوم آگے چلے. کیا ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا باطنی علوم رک گئے؟ صحیح. اگر نہیں رکے، آپ علیہ السلام کی کوئی چیز، آپ علیہ السلام ایسی ذات ہیں پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، کہ آپ کا ظاہری علوم یعنی جس کو ہم بولتے ہیں علوم نبوت، اور باطنی علوم جن کو بولتے ہیں نور نبوت، صحیح، یہ دونوں آج تک چل رہے، سینہ بسینہ. یہ نسبت قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں نبی جین کے بعد 2 گروہ اور بھی تو ملتے ہیں، اور وہ امت سے ہیں. بہت آپ نے اچھا، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، بالکل امت سے ہیں. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. ٹھیک. یہ جو نسبت کا نور ہے، یہ جو صوفیت ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلی اور آج تک حقیقی اصل صوفیہ موجود ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے، ہم سمجھنا نہیں چاہتے، ہم اس لائن کو اختیار نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ اصل سکون، اصل دین اسلام وہ روحانیت کے اندر ہی ہے. اچھا سر، بعض لوگ اس کی آج کل یہ تشریح کرتے ہیں کہ اس نعمت کا جو اجرا ہے اس سے مراد ہیں اہل بیت. تو کیا اہل بیت صحابہ کے دور تک ختم ہو گئے تھے کہ ان کی آگے نسلیں نہیں ہیں؟ بالکل تو بالکل. جب ان کی نسل موجود ہے تو پھر بھی تو امت میں ہی آ گیا کام صاحب. بالکل بالکل. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ نسبت آگے چلتی گئی ہے اور آج تک چل رہی ہے، قیامت تک چلے گی. کیوں نہیں؟ تو پھر آپ کی قرآن عظیم الشان کی جو آیت مبارکہ ہے، نبیین، صدیقین، شہداء والصالحین، یعنی صالحین کدھر جائیں گے؟ تو شہید تو قیامت تک ہوتے رہنے ہیں، شہید قیامت تک ہوں ایسے ہی گے. ہے نا. تو کیا باقی کہیں لکھا ہے کہ باقی 2 نے آگے نہیں چلنا؟ بالکل بالکل سر. اسی لیے تو اس کی قرآن عظیم الشان میں دوسری جگہ یہ بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ٹھیک. اور سورہ کہف میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دو جو صبح و شام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ اولیاء لوگ ہیں، جو صوفی لوگ ہیں، جو صحیح معنوں میں دین اسلام کی روح کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نعمت فقر ہے یہ محبت اہل بیت کے بغیر نہیں ملتی. تو سر یہ فرمائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو عشق رسول ہے وہ کیسا تھا اور ان کی محبت اہل بیت جو ہے وہ کیسی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا جو موضوع ہے اور پھر جو نسبت آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کی ہے، سر بالیقین یہ اپنی نسبتوں کے اعتبار سے بڑا منفرد ہے اور اس موضوع کی اہمیت بڑی اپلائیڈ ہے. صحیح. اس کا اطلاقی پہلو ہے جو ہر بندے کے قلب و نظر کے ساتھ جس کا بڑا گہرا تعلق ہے. سر بنیادی طور پہ تصوف کے حوالے سے ان 2 الگ سے سورسز کو ڈیفائن کرنا، میں اگر آپ کے کویسچن کو لوں سر، تو ایک سے کہنا کہ یہاں سے یہ آ رہا ہے اہل بیت اطہار سے اور صحابہ کرام سے نہیں ہے. پہلی بات ہے یہ جو تقسیم ہے جوہری طور پہ یہ بذات خود غلط ہے. ٹھیک. کیونکہ ہر ایک کا جو چشمہ صافی ہے اور مرکز اور منبع ہے وہ ذات رسالت معاب اور قلب اطہر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بالکل ٹھیک. اگر میں اس کو ذرا ٹیکنیکلی لے کر آؤں تو اہل بیت تو واضح ہے کہ جن کو خون رسول سے نسبت ہے. اگر میں صحابی پہ ہوں تو ابن حجر نے اپنی کتاب نخبۃ الفکر کے اندر جو تعریف کی ہے صحابی کی، الصحابی من رأى النبی فی حالۃ الایمان ومات علی الایمان،
کہ صحابی وہ ہے کہ جو رسول کریم کی ایمان کی حالت میں زیارت کرے جی اور ایسی زیارت کرے اس شاق کے مطابق کہ پھر نظر اس کی کسی اور کی طرف اٹھ کے جائے ہی نہیں واہ مرتے دم تک. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جب ہم نے تصوف اور ان چیزوں کو مختلف کالموں کے اندر ڈالنا شروع کر دیا, مختلف ٹائٹل دینا شروع کر دیے, تو ہم اس تقسیم کے اندر چلے گئے. ورنہ جو راہ تصوف پہ چلنے والے صوفی ہیں یا راہ سلوک کے جو لوگ سالکین ہیں, وہ تو جب ان چیزوں کی حقیقت تک پہنچتے ہیں تو آگے انہیں مرکز اور جہاں سے نور نبوت تقسیم ہو رہا ہے وہ ایک ہی ذات ہے. اور اس پہ تائید قرآن کریم کی یہ آیت ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ ان کا جو مدعا ہے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت چاہتے ہیں, اور یہی ایک صوفی کے پیش نظر ہوتا ہے, اس کا نصب العین ہی یہی ہوتا ہے. اور دوسری طرف آپ اگر فقر کی بات کر لیں تو فقر تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آیا ہے اس نے فقر اور رمز دین کو پایا ہے. ٹھیک ہے. بیسک سوال تھا جی جی کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت کے بغیر یہ راستہ نہیں ہے. جی تو سرکار کے عشق کے بارے میں اور اہل بیت کے عشق کے بارے میں حضرت کا کیسا تھا, اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے. دیکھیں تصوف بنیادی طور پہ اسی واقعی محبت, یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر کچھ نہیں ہے, یہ بھی بات ٹھیک ہے, صحیح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو شروع میں نے مقدمہ باندھا ہے وہ یہی باندھا ہے کہ ان دونوں کو الگ سے جدا نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. کیونکہ حضور کے اس فقر کا اور تصوف کا اظہار گھر میں بھی ہوتا تھا اور باہر بازار میں بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں بھی ہوتا تھا اور غار میں بھی ہوتا تھا. ٹھیک. تو وہ جتنے پہلو تھے وہ تمام کے تمام گھر سے بھی, اور ان تمام چیزوں کو اگر جمع کیا جائے تو تب یہ نصاب زندگی بنتا ہے. ٹھیک. تو اسی لیے فقط اس کو ہم معصور کر دیں کہ اہل بیت اطہار کی صرف محبت کے اندر ہے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جائے تو حضور سید کائنات کے گھر کی, بلکہ اس تعریف کو آپ دیکھ لیں اہل بیت کی جو ڈیفینیشن میں آتا ہے, تو آپ کے گھر کا جو ماحول بن رہا ہے اہل بیت کا, حضرت ابوبکر صدیق کے گھر سے سیدہ عائشہ بنت سیدنا صدیق اکبر بھی تو موجود ہیں. اور اسی طرح اس کے درمیان کوئی ہم ایسی لکیر نہیں کھینچ سکتے کہ جس کے ساتھ یہ اس کو پابند کر دیا جائے کہ یہ تصوف فقط اہل بیت اطہار کی محبت تک منحصر ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کوئی الگ سے طریق ہے. بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ایک منبع اور معرفت کا ہے, جو صفا بھی بانٹ رہا ہے, جو معرفت بھی دے رہا ہے, جو کیفیات بھی آگے منتقل کر رہا ہے, تو ان تمام چیزوں کو ملا کے دیکھا جاتا ہے تو تب تصوف اسلامی کی مکمل تعبیر اور تشریح ہمارے سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے. نقشبندی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ فقر محمدی میں دنیا کی تو بو تک نظر نہیں آتی. تو سر یہ فرمائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقر کیسا تھا؟ ماشاءاللہ. سر سب سے پہلے فقر کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ فقر سے کیا مراد ہے. جی. آج کے زمانے میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقر اس کو بولتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے پینے دنیا کی کوئی چیز نہ ہو. ٹھیک ہے. وہ بالکل جسے ہمارے ہاں ماحول میں ایک سڑک پہ چلتا ہوا بندہ ہوتا ہے نا, کوئی چیز اس کے پاس نہیں, اس کو بولتے ہیں یہ فقیر ہے. حقیقت میں یہ غلط ہے. فقر اصل فقر یہ ہے جو دین اسلام کی نظر میں فقر وہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کی محبت آپ ہمارے دلوں میں نہ ہو. اور وہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پیارا دل اس چیز سے بالکل پاک تھا. بالکل. ورنہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثرت کے ساتھ مال ہدیے کے طور پہ آتا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو آگے تقسیم کر دیا کرتے. حکومت بھی مل گئی. اچھا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جو سوال پوچھا ہے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یعنی صحیح معنوں میں فقیر تھے. صحیح معنوں میں فقیر تھے, اس لیے کہ مال تو ان کے پاس تھا. صحیح. مثال کے طور پر غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اعلان ہوا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل میں مال اور دنیا کی نعمتوں کی کوئی محبت نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے. یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو سارا مال گھر سے اٹھایا اور دین اسلام کی خاطر اور پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پہ قربان کر دیا. بالکل ایسے. عجیب بات احادیث میں ملتی ہے کہ جب انہوں نے سارا مال اٹھایا اس کے بعد ان کی نظر اپنے
لباس پر پڑی. اس کو بولتے ہیں فقر. یہ فقر ہے واہ. کہ انہوں نے اپنا لباس اپنے جسم سے اتارا, ٹاٹ کا لباس پہنا, واہ. اور جب ٹاٹ کا لباس پہن کے وہ سارا مال اٹھا کے لے کے گئے تو آگے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتوں کے سردار سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, اور انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا. تو آقا نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ تو عرض کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کا لباس پہن کے آ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھی اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ ٹاٹ کا لباس پہنو. شاہ صاحب کچھ فضائل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. فضائل اس سے بڑھ کے اور کیا, اگر ہم آپ کے نام کو ہی لے لیں تو آپ کا نام اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کے جو القاب بارگاہ نبوت سے آپ کو ملے تھے وہ اس قدر ڈومیننٹ تھے, اس قدر غالب ہو گئے کہ آپ کا اصل نام مغلوب ہو گیا. بالکل ایسے. عبداللہ بن ابی قحافہ آپ کا نام تھا, اور ابو بکر پہلے آپ لقب کو لے لیں. تو ابو بکر کا معنی ہوتا ہے, بکر ہوتا ہے جو سبقت لے جانے والا ہو, اور ابو بکر جو سبقت لے جانے والوں کا بھی باپ ہو. واہ. تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے بھی میں نے دین اسلام پیش کیا اس میں ہر ایک کی طرف سے کچھ نہ کچھ تردد و قبوۃ, کوئی نہ کوئی تردد اور اس کے اندر جو ہے وہ ایسا معاملہ تھا, باس مباس تھی. لیکن سوائے صدیق اکبر کے کہ جس کے سامنے میں نے کہا کہ انی رسول اللہ, انہوں نے فوراً کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. سبحان اللہ. تو اس لیے آپ کا ایک تو فضیلت میں آپ کا اپنا نام بذات خود ایک بہت بڑا ابو بکر یعنی ایمان لے والوں میں سبقت لے جانے والا. اور دوسرا ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں صدیق, صدیق اکبر کہتے ہیں. صدیق بذات خود اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے, جس کا معنی ہے کہ ایسا سچا کہ جس کا کوئی ٹکر کا اور نہ ہو. تو یہ بھی آپ کو بارگاہ نبوت سے ملا تھا کہ جب شب معراج آپ نے آ کر رسول کریم نے اظہار فرمایا تو اس کے سامنے کفار نے بہت ساری باتیں کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے کہ آج پتہ ہے, پہلے کہا کہ کوئی اگر کہے کہ میں اتنے چھوٹے سے ٹائم میں اتنے ہزاروں میل راتوں رات میں نے بیت المقدس کا سفر کیا, پھر آسمانوں پہ گیا, پھر واپس آ گیا, تو آپ نے کہا کہ انسانی بساط میں تو یہ ممکن نہیں ہے. انہوں نے کیا تمہیں پتہ نہیں آج تمہارے صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اس سے بڑی بات بھی کہتے تو یہ عبداللہ بن ابی قحافہ اس کی تصدیق کرتا. اور جب رسول کریم کو خبر دی گئی تو آپ نے کہا فرمایا نعم ہوا صدیق. واہ واہ. تو حضرت ابو بکر صدیق کو یہ صدیق کا بھی لقب حضور کی بارگاہ سے ملا. بالکل ٹھیک. اس کے بعد حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر الصدیق, کہ جس کا دل کرے کہ وہ آگ سے آزاد آدمی کو دیکھے یعنی جنتی آدمی کو دیکھے تو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھے. بالکل ٹھیک. تو یہ فضائل میں آپ دیکھیں کہ رسول کریم کی ہی بارگاہ سے کتنے ٹائٹلز آپ کو عطا کیے جا رہے ہیں. پھر ہم احادیث طیبات کے اوپر آئیں. متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے, حضرت سیدنا عبد الرحمن بن صخر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ خیر کے کام کریں گے ان کو ان کے متعلقہ دروازے سے بلایا جائے گا, جو جہاد کریں گے باب الجہاد سے, جو روزہ رکھیں گے باب الریان سے, باب الصدقہ سے صدقہ کرنے والوں کو بلایا جائے گا. اور سب کا جب حضور نے تذکرہ کیا تو صدیق اکبر نے عرض کی حضور ہر ایک کو اس کے متعلقہ دروازے سے بلایا گیا کہ کیا کوئی ایسا بھی فرد ہے کہ جس کو جو ہے وہ یدعا فحل یدعا من تلک الابواب کلھا من تلک الابواب کلھا, کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو رسول کریم نے فرمایا کہ نعم وانت وارجو ان تکون منہ, کہ مجھے امید ہے کہ وہ تو ہی ہے. اور یاد رہے مفسرین نے لکھا ہے تو اصول کے اندر کہ رجا کا معنی یا اللہ کے ساتھ شاید کا معنی پرہیپس وغیرہ یہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ شاید, پھر یقین ہی ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے بھی کبھی کوئی ایسی بات نہیں آ سکتی کہ جس میں ویریشن ہو. بالکل ٹھیک. اور سیدنا کسی جو ہے وہ نبی کی طرف سے بھی ایسی بات نہیں آ سکتی کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم ہی ہو. اور اسی طرح ایک اور ہمیں روایت ملتی ہے, اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مسلم شریف کی, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جس نے آج صدقہ کیا ہو, تم میں سے کوئی ہے کہ جس نے
کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو، کسی نے جنازہ اٹینڈ کیا ہو، ان تمام لوگوں میں صرف صدیق اکبر ہی تھے. سبحان اللہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہاں پہ آپ کو جو بشارتیں عطا فرمائیں وہ آپ کے فضائل میں آپ کا ہی حظ وافر ہے. سبحان اللہ. پھر فضائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف میں تھے. حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھے. جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر نے یصلی بالناس، کہ ابو بکر کو میری طرف سے حکم دے. مرو ابا بکر، حکم کی بات آئی کہ انہیں حکم دے کہ وہ میری طرف سے مصلی امامت سنبھالیں. اسی کی جانب محترم نقشبندی صاحب بھی جو ہے وہ وضاحت کر رہے تھے کہ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ یہی بات کہی تھی کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس منصب کے لیے منتخب کیا ہے صحیح، تو ہم کون ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کو اس چیز سے محروم کرنے یا آپ کو اس چیز سے کوئی اور راستہ دکھانے کی کوشش کریں. تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ وہ فضائل تھے کہ جو رسول کریم نے عطا فرمائے. پھر سب سے بڑی ایک فضیلت سورہ توبہ کی آیت کریمہ نمبر 40 کے اندر جو قرآن کریم میں آیا کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. سبحان اللہ. کہ جب دوست نے اپنے صحابی سے کہا، واہ، لصاحبہ، یقول کا فاعل ہوا ضمیر رسول کریم کی جانب جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لصاحبہ ہی ضمیر کا بھی مرجع آقا کریم حضور کے صحابی، تعریف میں پہلے بتا چکا ہوں. تو یہاں پہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر درج کیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت نص قرآنی سے ثابت ہے. سبحان اللہ. اور صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کفر ہے. یہ امام فخر الدین رازی نے نقل کیا ہے. صحیح. کیونکہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، باقی کسی صحابی کی صحابیت کے اوپر قرآن اس طرح سے ناطق نہیں ہے جس طرح واضح طور پہ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں ہے. بالکل. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جملہ فضائل ہی تھے کہ جنہوں نے عبداللہ بن ابی قحافہ کو ابو بکر بھی بنایا، صدیق اکبر بھی بنایا، عتیق بھی بنایا، اور خلیفۃ المسلمین بھی بنایا. اور پھر آپ نے آنے کے بعد کتنے ہی داخلہ پالیسی اور خارجہ پالیسی سے متعلق امور تھے کہ 2.25 سال کا ٹائم پیریڈ تھا. لیکن آپ نے آتے ہی سیدنا رومی فوجوں کی جانب بڑھتا ہوا، شام کی جانب جاتا ہوا لشکر سیدنا اسامہ بن زید کو جو ہے وہ بھی آپ نے برقرار رکھا. اسی طرح آپ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کیا. اسی طرح مرتدین جو تھے ان کی بھی سرکوبی کی، اور جو جھوٹے نبوت کے داعی تھے، مدعیین تھے، مسلمہ کذاب جیسے، ان کے مقابلے میں جنگ یمامہ، اور یہ سارا کریڈٹ اس فتنے کو کچلنے کا بھی آپ کو جاتا ہے. اور پھر جمع قرآن کا بہت بڑا آپ کا کنٹریبیوشن ہے کہ جو اس وقت وہاں پہ ویریشن قرآن کی تلاوت اور ان چیزوں میں آ رہی تھی. پھر ان داخلی معاملات پہ قابو پانے کے بعد آپ نے خارجی معاملات، ایران والے جن کے ساتھ سیاسی دشمنی تھی، جی یہ ایک بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، ایران کے ساتھ مسلمانوں کی سیاسی دشمنی تھی اور رومیوں کے ساتھ مذہبی دشمنی تھی، وہاں زیادہ عیسائیت تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم نے یہ جو القاب دیے، یہ جو فضائل دیے، جو آپ کا تعین کیا، یہ سب اس چیز کے غماز ہے کہ نہ صرف آپ نے داخلی انتشارات پہ قابو پایا بلکہ گرد و نواح میں رہنے والی ان قوتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹا دیے کہ غلامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نقشبندی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خواب میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ گفت تا کہ در ہوس گردی اسیر، بھائی کہو کب تک حرص کے اسیر رہو گے. آب و تاب از سورہ اخلاص گیر، سورہ اخلاص سے آب و تاب حاصل کرو. گرب اللہ الصمد دل بستائی، اگر تم نے اللہ الصمد سے دل لگا لیا، از حد اسباب بیرون رفتائی، تو اسباب کی حدوں سے بھی باہر نکل جاؤ گے. سبحان اللہ. تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ جو سلسلہ نقشبندیہ ہے اس کی تعلیم میں سورہ فاتحہ کا بھی کوئی ذکر ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر بقیہ تعلیم کیا ہے سر؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ یہ پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے صدیقیہ سلسلہ اس کو کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. بعد میں ایک بخارا میں ایک بزرگ تشریف لائے، ان کا نام تھا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ان کی وجہ سے یہ نقشبندی زیادہ مشہور ہو گئے، ورنہ حقیقت میں یہ سلسلہ صدیقیہ ہے. ٹھیک ہے سر. جو دوسری بات آپ نے جو سوال پوچھا، ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں
ذکر و اذکار، ذکر سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، اس میں ذات کا ذکر، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بالکل مجھے اس سے ایک بات یاد آئی کہ مدینہ طیبہ میں کسی نے سوال کیا، تو وہاں ایک باغ میں بیٹھے تھے، تو میں نے یہ سوال پوچھا کہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہر وقت کیا کرتا تھا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتا تھا، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منسوب جو روحانی سلسلہ ہے، جو آپ علیہ السلام سے جو انہیں روحانیت جو نور ملا، نسبت کا نور ملا، ظاہر وہی آگے چلا۔ اس میں سب سے پہلی بنیادی جو چیز ہے وہ ذکر ہے، ذکر الہی، اور اس میں ذات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم جو مشہور آیت مبارکہ ہر جگہ پڑھتے سنتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو سکون نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے۔ جب ہمارے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرے گا، ذکر الہی کرے گا، اللہ 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 کا ذکر کرے گا، تو پکی بات ہے اس کو سکون بھی ملے گا اور اسی سے روحانیت بھی آئے گی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سلسلے میں جو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے وہ ذکر الہی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ایک شعر پڑھا کرتے تھے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے، تم اس کو کہا اللہ اللہ کرنے سے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک سلسلے میں آپ علیہ السلام کی سنتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق کیا جائے، اس میں ذات کا ذکر کیا جائے، ہر کام سنت کے مطابق کیا جائے۔ اور تیسری جو تعلیمات ہیں، تعلیمات میں ایک بڑی چیز کہ وہ جو شروع سے ہماری بات چلی کہ نیک لوگوں کی صحبت، اور اس کے بعد پھر قرآن عظیم الشان کی تلاوت ہے جو آپ نے خواب سنایا، سورہ اخلاص کا ذکر کیا۔ سورہ اخلاص کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ صحیح۔ ہمارے اولیاء اللہ میں یہ بات مشہور ہے کہ کسی کے بڑے سے بڑا معاملہ حل نہ ہو رہا، وہ روزانہ صبح 300 مرتبہ، بعض نے 1000 مرتبہ تک سورہ اخلاص کو پڑھنے کی تعلیمات بتائی ہیں۔ صحیح۔ جو سورہ اخلاص کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے سے بڑے مشکل سے مشکل کام اللہ پاک اس کے حل فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ کے تو اپنے بہت زیادہ فضائل ہیں، تو سورہ فاتحہ کی روزانہ ہم کو تلاوت بھی کرنی چاہیے، اس کو اپنے معمولات میں لانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک۔ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ امت میں ایک بحث چلتی نظر آتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سب سے افضل ہیں، کچھ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں یا کہتے ہیں۔ تو سر کیا ہم جیسے لوگوں کو، عام جو گناہ گار لوگ ہیں، کیا ہمیں اس پہ بحث کرنی چاہیے سر؟ اللہ اکبر۔ اس کا جواب حضرت اقبال نے بڑی عمدگی سے دیا کہ وائے قومیں کشتہ تدبیر غیر، کار او تخریب خود تعمیر غیر۔ بالکل ایسے کہ اے قوم جو غیروں کی تدبیر اور سازشوں کا شکار ہو گئی، ایسے کہ اس کے کام ایسے ہیں کہ تخریب خود تعمیر غیر، اپنے خلاف تخریب کاری ہے اور دوسروں کے مقاصد تعمیر کر رہے ہیں۔ یعنی میں اکثر اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کہ یو آر بلڈنگ کیسلز آف ادرز ود یور اون برکس۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب کو پرابلم یہ ہے کہ یہ تحریک استشراق، ایک میں تھوڑا وہ پیراڈائم دوں کہ یہ بہت بڑی تحریک ہے کہ جنہوں نے مختلف انداز میں دین پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ صحیح۔ اور یہ جو قوتیں تھیں، انہوں نے جیسے میں نے وہ مذہبی معاندانہ یہ سٹیٹس کی بات کی، تو یہ اس کا امپیکٹ اسلام کے اوپر تابڑتوڑ حملے سیدنا عثمان غنی کے دور سے چلتے آئے، بہت سارے فتنے اور چیزیں آگے بڑھتی گئیں، اور پھر اس کے بعد واقعہ کربلا جیسا واقعہ تاریخ انسانی اور اس انسان کے اندر آیا واقعہ پیش۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ سب ایسے ہی شاخسانے تھے جو یہ سوالات آپ بتا رہے ہیں جہاں سے ایمرج کرتے ہیں۔ صحیح۔ بات یہ ہے کہ دونوں جانب اگر ہم اپنے لٹریچر کو دیکھیں تو فضائل حضرت صدیق اکبر کے میں بیان کر چکا حدیث طیبات کے اندر۔ سیدنا مولا علی شیر خدا آج کو ہم دیکھیں تو آپ کے بھی جو فضائل ہیں رسول کریم نے جا بجا بیان فرمائے ہیں، اور آپ نے اپنے چچا کے بیٹوں میں سے آپ کو چنا اور آپ کی تربیت کی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو آپ کے عقد میں دیا۔ بالکل ایسے۔ اور پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کے ذریعے رسول کریم کی اولاد کو برقرار رکھا۔ بالکل ایسے۔ تو اس سے بڑھ کے اور فضیلت کیا ہوگی؟ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، سیدہ صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صبح کے وقت
باہر چاش کے وقت آپ بیٹھے تھے اور دھاری دار آپ نے منقش چادر کی ہوئی تھی، اتنے میں حضرت حسن بن علی آتے ہیں، آپ نے ان کو داخل کیا، ثم جاء الحسین فدخل ما، حضرت حسین آئے وہ خود داخل ہو گئے، سیدہ فاطمہ آئیں، اور اس کے بعد مولا علی شیر خدا آئے، حضور نے ان کو بھی چادر میں داخل کیا جسے حدیث قصا کہتے ہیں، اور پھر ساتھ پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب فضائل آپ دیکھیں تو سیدنا صدیق اکبر کی غار ثور کی رات کی اس نیکی پہ حضرت عمر ابن خطاب جیسی ہستی رشک کرتے ہوئے نظر آتی ہے، ٹھیک، اور حضرت مولا علی کو دیکھیں تو بستر کے اوپر امانتوں کا امین آپ کو بنا کے گئے، راستے کا امین سیدنا صدیق اکبر کو لے کر گئے۔ بالکل، ہم کس چیز کو اوپر کریں کس کو نیچے کریں؟ بالکل، اس لیے ضروریات دین میں سے جو چیزیں ہیں ہمیں حلال حرام کی پہچان کرنی ہے، آیات 500 آیات احکام کو جاننا ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، اور میں اس چیز پہ کلام اقبال سے شروع کیا اور ختم اس چیز کو کروں گا پہلے پارے کی آخری آیت پہ سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ وہ قومیں ہیں جو گزر گئی، لہا ما کسبت، انہوں نے جو فضیلت کمانی تھی وہ کما لی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کرو گے اللہ تعالیٰ اسی کی بابت تم سے پوچھے گا۔ ہمیں قبر کے ان سوالات کو یاد رکھیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما كُنْتَ تَقُولُ فِي هَٰذَا الرَّجُلِ، ہمیں ان چیزوں پہ جواب دہ ہونا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کرتے تھے۔ یہ گھڑی معاشر کی ہے، تو عرصہ معاشر میں ہے، پیش کر اے غافل کوئی عمل دفتر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کوئی ایسا علم نہیں ڈالا جسے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں نہ ڈالا ہو۔ اللہ نے علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں روحانی طور پر ڈالا، اور ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم نے وہ علم ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا، جس کے سینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا روحانی علم منتقل فرمائیں، وہ صوفی نہیں تو اور کون ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ نعمت فقر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی محبت سے ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کا اتنا احترام فرماتے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے تو ایک دفعہ اس وقت مسجد نبوی میں آئے جب حضرت ابو بکر صدیق ممبر پر جلوہ افروز تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ممبر سے اٹھ جائیں، یہ میرے نانا جان کی جگہ ہے، تو آپ فوراً نیچے اتر آئے اور فرمایا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے بہت گریہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ آپ صاحب غار ثور ہیں، آپ صاحب حوض کوثر ہیں، امت میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ ہم گناہ گار مسلمانوں کو حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر بحث سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو نسبتیں جاری ہوئی ہیں۔ پہلی نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے، جس کی دلیل من کنت مولا والی حدیث شریف ہے۔ آپ سے سلسلہ چشتیہ، قادریہ اور سہروردیہ ہیں۔ اور دوسری نسبت حضرت ابو بکر صدیق کو ملی ہوئی ہے، جس کی دلیل بخاری مسلم کی حدیث ما سب اللہ فی صدری ہے۔ اور آپ سے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ جاری ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نقش پائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسوہ خلفائے راشدین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر، آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔